بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حیرت سے اس مٹھائی کے ڈبے کو دیکھ رہی تھی جو ابھی ابھی مجھے احمد دے کر گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری دعا سے اس کے گھر 4 بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہوا، کیونکہ میں تو خود ایک بانجھ عورت تھی اور اسی وجہ سے اپنی زندگی تنہا گزار رہی تھی۔ تو پھر میری دعا جو مجھے نہیں لگی وہ احمد کو کیسے لگ گئی؟ حالانکہ جب احمد نے مجھے دعا کرنے کے لیے کہا تھا تو مجھے اس کی بات سن کر بہت ہنسی آئی تھی اور میں ہنستے ہنستے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ اپنی زندگی کی اتنی بڑی کمی جو مجھے یاد آ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب احمد نے اپنے لیے دعا کرنے کا کہا تو میں نے ہنس کر اسے ٹال دیا اور کہا کہ یہ دعا تو میرے اپنے حق میں قبول نہیں ہوئی، تو پھر میں تمہارے لیے کیسے کر سکتی ہوں، جبکہ مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن احمد اصرار کرتا رہا۔ اب اس کا یہی کہنا تھا کہ آپ بس ایک بار دعا کر دو، آگے اللہ کی مرضی ہے، جبکہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور احمد کا یقین دیکھتے ہوئے میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی اولاد کے لیے دعا کر دی۔ اور آج جب وہ مٹھائی کا ڈبہ میرے لیے لے کر آیا تو میں حیرت سے اس کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ میرا نام عالیہ ہے اور میں ایک 30 سال کی عورت ہوں۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں جب 19 سال کی ہوئی تو اماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ ابا نے اماں کی فکر کو یہ کہہ کر دور کر دیا کہ میری بہن سکینہ نے بڑی دیر سے عالیہ کا رشتہ مانگا ہوا ہے اور میں نے اسے صرف اس لیے روکا ہوا تھا کہ جب تک عالیہ جوان نہیں ہو جاتی تب تک میں اس کی شادی نہیں کروں گا اور نہ ہی بات پکی کروں گا۔ اب جب کہ عالیہ بھی شادی کے قابل ہو گئی ہے اور سکینہ کا پتر اختر بھی کام پر لگ چکا ہے تو پھر مجھے اس کی شادی کرنے میں کوئی دقت نہیں۔ ابا نے اماں سے یہ کہا تو اماں پہلے تو حیرانی سے ابا کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر ناگواری سے کہنے لگی کہ آخر آپ نے اپنی بہن کو منع کیوں نہیں کیا؟ وہ اختر، وہ تو ذرا بھی پڑھا لکھا نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی تمیز ہے، کام کاج کیا خوب کرتا ہوگا، جبکہ عالیہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ہم اسے یوں اختر کے ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتے۔ اماں نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا، جبکہ ابا یہ بات سن کر بھڑک اٹھے اور کہنے لگے اب میں نے اپنی بہن کو زبان دے دی ہے اور میں اپنی زبان سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، لہٰذا تم بھی اب یہ بات پلے سے باندھ لو کہ عالیہ کی شادی ہوگی تو میری بہن کے بیٹے اختر سے ہی ہوگی، اس کے علاوہ اور کسی سے نہیں۔ ابا نے یہ کہہ کر اپنے صافے کو کندھے پر رکھا اور باہر چلے گئے، جبکہ پیچھے اماں کافی دیر بڑبڑاتی رہی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے خود بھی اختر کوئی خاص پسند نہیں تھا، نہ تو وہ اتنا خوبصورت اور اونچا لمبا تھا اور نہ ہی وہ پڑھا لکھا تھا، بلکہ وہ عجیب سے لوفرانہ انداز میں فیشن کرتا رہتا اور مجھے اس کا دیکھنا بھی پسند نہیں تھا۔ لیکن ابا نے اگر یہ رشتہ طے کیا تھا تو پھر کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا تھا۔ یہی سوچ کر میں چپ کر گئی۔ حالانکہ اماں نے بہت کہا کہ تم اپنے ابا کے آگے ایک بار انکار کر دو، تمہارے ابا تمہاری مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں جانے دیں گے۔ لیکن ابا کی خوشی کی خاطر میں خاموش ہو گئی اور اماں سے یہی کہا کہ ابا کو خوش ہو لینے دیں، اگر وہ اس رشتے پر راضی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اماں مجھے کہنے لگی، عالیہ بیٹا، شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، اچھا سسرال ہو، اچھا شوہر ہو تو تبھی عورت اپنے گھر میں بستی ہے، ورنہ پھر روز روز کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ماحول خراب رہتا ہے اور عورت کا دل بھی نہیں لگتا۔ میں تجھے اب بھی کہہ رہی ہوں، تیری پھپھی سکینہ بھی بڑی تیز مزاج کی عورت ہے اور اختر میں بھی ماں کا کچھ نہ کچھ اثر تو آیا ہی ہوگا، اس لیے تو ایک بار پھر سوچ لے۔ اماں نے مجھے سمجھاتے ہوئے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا کہا، جبکہ مجھے ابا کے انتخاب پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے میں نے اپنی ہاں کو نا میں نہیں بدلا تھا۔ ابا بھی میری اتنی سعادت مندی پر بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے اپنی حیثیت سے بڑھ کر جہیز اور دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔ پھپھی سکینہ نے اپنی مرضی کی فرمائشیں پوری کروائی تھیں۔ پھپھی سکینہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور اختر اس کا لاڈلا اور اکلوتا بیٹا تھا۔ پھپھی نے اسے بڑی محبت اور لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میرے پھپھا کی کچھ زمین تھی جس کو پھپھی نے ٹھیکے پر دیا ہوا تھا، وہاں سے سال کے سال پیسے آ جاتے
और इसके अलावा अब्बा भी बहन की काफ़ी मदद कर दिया करते थे। यही वजह थी कि फुप्पी का घराना भी काफ़ी खुशहाल था। वो भी अपने बेटे के साथ अकेली उस घर में रहती थी। ये घर भी फुप्पा का था जो कि उनके मरने के बाद फुप्पी सकीना के हिस्से में आ गया था। यही वजह थी कि फुप्पी यहाँ पर अकेली ही अपने बेटे के साथ रह रही थी। और अब जब मैं रुखसत होकर आ गई तो ये घर मुकम्मल हो गया। शुरू शुरू में तो फुप्पी का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। वो बड़ी मोहब्बत दिखाती और शादी के बाद तकरीबन 15 दिन तक उसने मुझे कोई काम नहीं करने दिया था। अख्तर भी शादी की छुट्टियों की वजह से घर पर ही था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो कौन सी नौकरी करता था, लेकिन शादी के 15 दिन बाद भी जब वो काम पर नहीं गया तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि आप काम पर क्यों नहीं जा रहे, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। मैंने झिझकते हुए जब उससे सवाल किया तो वो एक ऊंचा सा कहकहा लगाकर हंस दिया और कहने लगा, मैंने तो वो नौकरी शादी से पहले ही छोड़ दी थी। अरे वो भी कोई नौकरी थी, बहुत ही फजूल और घटिया थी। मेरा वहाँ पर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। अब बाद में कोई और नौकरी देखूंगा। उसने बहुत लापरवाही से ये कहा तो मैं हैरानी से उसे देखती रह गई। मुझे उसकी ये लापरवाही अच्छी नहीं लगी थी। पहले तो वो अकेला था तो गुजारा हो जाता था, लेकिन अब उसे बीवी का साथ था। उसका इस तरह फारिग रहना अच्छा नहीं था। मैंने दबे दबे लफ्ज़ों में एक दो बार उसे नौकरी ढूंढने का कहा भी, लेकिन उसने मेरी बात को चुटकियों में उड़ा दिया और ख़ुद सारा दिन बाहर जाकर या तो दोस्तों में बैठा रहता या फिर घर में कमरे में लेटकर टीवी देखता रहता और फुप्पी सकीना उसकी फरमाइशें पूरी करती रहती। वो अपने बेटे की पसंद के बारे में जानती थी क्योंकि फुप्पी ने ही उसकी आदतें बिगाड़ी हुई थी। इसीलिए मुझे माँ बेटे का लाड प्यार एक आंख नहीं भाता था। ताहम मैं जब 1 महीने के बाद अपने घर रहने के लिए आई तो अब्बा से मैंने अख्तर के बारे में शिकायत कर दी। उनसे मैंने कहा कि वो नौकरी पर नहीं जाता। उसका कहना है कि उसे नौकरी की ज़रूरत नहीं है, जबकि अब्बा कहने लगे कि वो सच ही तो कहता है, उसे नौकरी की क्या ज़रूरत है, जबकि उसकी इतनी ज़मीनें हैं, वहाँ से उसे ठेके के इतने पैसे आते हैं, फिर नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। अब्बा ने भी अपने भतीजे की साइड ली तो मुझे खामोशी इख्तियार करना पड़ी। अब जब मैं घर वापस गई तो फुप्पी सकीना ने मेरा हाथ मीठे में डलवाकर बाकायदा घर के काम मेरे सुपुर्द कर दिए। मैं तब सारे घर की जिम्मेदारी उठा चुकी थी और बखूबी निभा रही थी। लेकिन अभी मेरी शादी को 3 महीने ही हुए थे कि फुप्पी ने बच्चे बच्चे का राग अलापना शुरू कर दिया। फुप्पी का कहना था कि पहले बच्चे में इतनी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, वरना फिर बाद में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। फुप्पी की ये बात सुनकर मैं शर्मसार सी हो गई और अख्तर से कहने लगी कि वो फुप्पी को समझाए, आखिर मेरा क्या कसूर है, जब बच्चा होना होगा खुद ही हो जाएगा। जबकि अख्तर भी अपनी माँ की ज़बान बोलने लगा और कहने लगा कि हाँ अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं, जल्दी बच्चा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अख्तर की ये बात मुझे बुरी तरह चुभी। ताहम मैं खामोश हो गई और इसी तरह 3 महीने और गुजर गए थे। मेरी शादी को 6 माह हो चुके थे। अब तो फुप्पी उठते बैठते मेरे ऊपर दम करती रहती और पोते के लिए बाकायदा वजीफ़े करती। फुप्पी का ये अंदाज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं उन्हें समझाती भी कि औलाद अल्लाह के बस में है, हम इंसान क्या कर सकते हैं। लेकिन फुप्पी का कहना था कि पीर साहब के दम में भी बहुत शिफा है, अगर मैं तुझे वो पानी ला देती हूँ तो तेरे पीने से क्या हो जाएगा, तू क्यों नहीं पीती। फुप्पी को इस मामले में समझाना बिल्कुल बेकार था। यही वजह थी कि मैं उनका दम किया हुआ पानी भी पी लेती और उनका बताया हुआ वजीफ़ा भी कर लेती। लेकिन अभी तक औलाद के बारे में कोई ख़बर सुनने को नहीं मिली थी। फुप्पी तो अब बाकायदा मुझे उठते बैठते ताने देने लगी थी और फिर एक दिन कहने लगी कि तू ऐसा कर, डिस्पेंसरी में चेक करवा ले या फिर गांव की दाई को चेक करवा लेते हैं, पता चल जाएगा कि आखिर देर की वजह क्या है। पहल तो मैंने फुप्पी को मना कर दिया कि मुझे चेक नहीं करवाना, लेकिन फिर फुप्पी की खुशी के बारे में सोचकर खामोश हो गई। फुप्पी ने गांव की दाई को घर पर ही बुलवा लिया। उसका भी 10 साला तजुर्बा था और कहा यह जाता था कि जो कुछ वो दाई बताती है वो बिल्कुल सही और सच होता है। ताहम फुप्पी ने इस दाई को बुलवा तो लिया था, लेकिन अब वो खुद परेशान सी थी कि न जाने वो क्या कहते, और वही हुआ जिसका डर था। उस दाई ने फुप्पी से साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि ये लड़की बांझ है, ये कभी माँ नहीं बन सकती।
ये सुनकर तो फुप्पी के ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ा और वो बिलक बिलक के रोने लगी, जैसे घर में किसी की मौत वाक़ई हो गई हो। जबकि मैं शर्मिंदा शर्मिंदा सी थी। खुद मुझे भी दाई की ये बात सुनकर एक बहुत बड़ा धचका लगा था, लेकिन मुझे दाई की बातों पर यकीन नहीं था। जबकि ये बात मैंने फुप्पी से भी कह दी। मेरी बात सुनकर वो भी हत्थे से ही उखड़ गई और कहने लगी, तुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस दाई का कितना तजुर्बा है और उसका बताना बिल्कुल सही होता है, फिर भी तू ऐसी बात कर रही है। मुझे तो इस बात पर अफसोस हो रहा है कि आखिर मैंने अपने बेटे का रिश्ता तुझसे क्यों कर दिया, तुझ जैसी बांझ औरत के साथ क्यों कर दिया। फुप्पी ने नफरत से मुझे देखते हुए ये कहा तो मैं अंदर ही अंदर जैसे कटकर रह गई। उस दिन के बाद से फुप्पी सकीना का रवैया मेरे साथ यकसर तब्दील हो चुका था। वो नफरत से मुझे देखकर मुंह फेर लेती, बुलाना तो बहुत दूर की बात था। फुप्पी ने आहिस्ता आहिस्ता अख्तर के कान भी भर दिए और वो भी अपनी माँ की बातों में आकर मुझे बांझ होने के ताने देने लगता। और फिर एक दिन फुप्पी ने मुझे कहा कि वो अख्तर की दूसरी शादी कर रही हैं, क्योंकि उसे अख्तर की औलाद चाहिए। वो इस तरह अपने बेटे को तन्हा नहीं देख सकती। फुप्पी की ये बात सुनकर मैं सर से लेकर पैर तक सुलग गई। मुझे अम्मा की बात याद आई, जब अम्मा ने कहा था कि तेरी फुप्पी बहुत मौका परस्त और खुद गर्ज औरत है, तेरा उसके साथ निभा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने अब्बा की खुशी को तरजीह देते हुए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी और अब फुप्पी एक बेबुनियाद बात को बुनियाद बनाकर अपने बेटे की दूसरी शादी करवा रही थी। जब मैंने फुप्पी को अपने इरादों में अटल देखा तो मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि अगर उन्होंने अख्तर की दूसरी शादी करवाई तो मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी फुप्पी ने उसी वक्त साफ साफ कह दिया कि तब क्यों छोड़कर जाओगी, अभी चली जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। फुप्पी की ये बात सुनकर मैंने हैरत भरी निगाहों से उसे देखा, जैसे मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि फुप्पी मेरे साथ ये सलूक भी कर सकती है। मैंने भी गुस्से में कुछ नहीं देखा और घर वापस चली आई। लेकिन कितने दिन गुजर जाने के बाद भी फुप्पी की तरफ से ना तो मुझे कोई लेने के लिए आया और ना ही किसी ने राब्ता करने की कोशिश की। मैंने अब्बा को भी सब कुछ बता दिया था। उन्हें मालूम हो गया था कि फुप्पी ने किस तरह मुझे वापस आने पर मजबूर किया है। अपनी बहन के इस रवैये की वजह से उन्हें भी बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। उन्हें उम्मीद थी कि बहन आकर ख़ुद उनसे राब्ता करके माजरत करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहीं पर बैठी रह गई और अख्तर की शादी हो गई। अब्बा को जब अख्तर की शादी का पता चला तो वो तो जैसे सदमे से निढाल ही हो गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बहन उनके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। अब्बा ने ये सदमा इतना महसूस किया कि एक रात खामोशी से इस दुनिया से मुंह मोड़ गए। जबकि मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि अख्तर मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है या फुप्पी मेरे साथ ये जुल्म भी कर सकती है। जबकि अम्मा को तो मौका मिल गया था। वो यही कहती रहती थी कि मैंने मना भी किया था, लेकिन फिर भी तेरे बाप ने मेरी एक नहीं सुनी और चुपचाप तेरी शादी कर दी। अब्बा के गुजरने के बाद अम्मा को भी जैसे चुप लग गई थी। वो खुद भी अब ज़्यादातर निढाल सी पड़ी रहती। उन्हें इस बात का अफसोस था कि अब्बा के एक गलत फैसले ने किस तरह हमारे हंसते बसते घर को नज़र लगा दी। अगर अब्बा उस वक्त ही अम्मा की बात मान लेते तो शायद ऐसा ना होता। और मैं तो जैसे बिल्कुल चुप हो गई थी। मैंने अपने अल्लाह से लौ लगा ली। हर वक्त सजदे में बैठकर या तो रोती रहती या दुआएं मांगती रहती, इबादत करती रहती। अब्बा के बाद अम्मा भी कोई ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रही और जल्द ही उस दुनिया से मुंह मोड़ लिया। इस भरी दुनिया में मैं अकेली रह गई। ना तो अब्बा रहे ना अम्मा रही, और फुप्पी और अख्तर ने तो दोबारा पूछा भी नहीं। मैंने अब अपना वक्त गुजारने के लिए घर पर बच्चों को कुरान पाक की तालीम देनी शुरू कर दी। मेरे पास शाम के वक्त बच्चे आते तो उनके साथ मेरा भी दिल लग जाता। और अब मैं 25 साल की हो चुकी थी। सुना था कि दूसरी शादी में से अख्तर के अभी कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन मुझे अब अख्तर से कोई लगाव नहीं रहा था। वो वापस आता या ना आता, मुझे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसीलिए मैं बच्चों को पढ़ाती रहती। इन्हीं दिनों मेरे पास एक नई बच्ची ने आना शुरू किया था। वो बच्ची काफ़ी ज़हीन और समझदार थी। उसके चाचू एक दिन उसे लेने के लिए आए। उसका नाम अहमद था। अहमद अब अक्सर ही उस बच्ची को लेने के लिए आने लगा। उस बच्ची की माँ का इंतकाल हो चुका था
اور وہ اپنے چاچا چاچی اور دادی کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی۔ مجھے جیسے اس بچی سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اس کا نام صوبیہ تھا۔ صوبیہ سے میری محبت کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہ مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح لگنے لگی تھی۔ میں جیسے اپنی پیاسی ممتا کی تسکین صوبیہ کے وجود میں کرنے لگی تھی۔ احمد جب اسے لینے کے لیے آتا تو میں اسے دروازے تک چھوڑ کر آتی تھی۔ اس کی محبت میں کتنی دیر وہیں پر کھڑی رہتی۔ یوں احمد کے ساتھ میری بھی جان پہچان ہو گئی۔ احمد کی زبانی ہی مجھے صوبیہ کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنے چاچا چاچی کے ساتھ رہتی تھی۔ میں کتنی ہی دیر اس کے لیے افسردہ رہی تھی۔ احمد اب اکثر مجھ سے ادھر ادھر کی بات چیت بھی کرنے لگ گیا، اور اسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ احمد کے گھر پر بھی اولاد نہیں ہے۔ احمد اس معاملے میں بہت پریشان تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے ہر طرف سے علاج وغیرہ کروا کر دیکھ لیا ہے، دم درود تعویذ سب کچھ کروایا ہے، لیکن ابھی تک کوئی امید نہیں بنی۔ احمد کی باتیں سن کر میرا دل تعصب سے بھر گیا۔ میں خود آزردہ ہو گئی تھی، کیونکہ میں خود بھی اس ساری صورتحال سے گزری تھی۔ احمد ایک دن کہنے لگا کہ صوبیہ اکثر آپ کی باتیں کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ آپ جو بھی مانگتی ہیں آپ کو مل جاتا ہے۔ اگر آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی اولاد سے نواز دے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ احمد نے یہ کہا تو میں حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں گہرا دکھ اتر آیا، اور میں نے اسے کہا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے میری اپنے اولاد ہو چکی ہوتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں اسی وجہ سے یہاں پر آ کر بیٹھی ہوں کہ میری اولاد نہیں ہے۔ میں نے احمد سے اپنا دکھ بیان کیا تو وہ کہنے لگا آپ کے گھر اولاد نہیں ہے تو اس میں ضرور اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر آپ میرے لیے دعا کریں گی تو مجھے اولاد مل جائے گی۔ احمد نے اتنے یقین سے کہا کہ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے تو آج تک اپنے یقین پر اپنے لیے اولاد نہیں ملی تھی، تو نہ جانے کیوں احمد اس بات کا یقین بنائے بیٹھا تھا۔ تاہم میں نے ہنس کر اسے ٹال دیا تھا، لیکن احمد جب بھی آتا تو مجھے ایک بار ضرور یہ کہتا کہ آپ کا کیا جائے گا اگر آپ میرے لیے ایک بار دعا کر دیں تو وہ دعا مجھے لگ گئی تو میرا ہی فائدہ ہے، آپ کا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ احمد کی بات سن کر میں بے بس ہو گئی اور اسے کہا ٹھیک ہے، میں صرف تمہارے اصرار پر تمہارے لیے دعا کروں گی، لیکن تم اس بات کی کوئی امید مت رکھنا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ احمد یہ سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعا مجھے ضرور لگے گی۔ اور پھر تہجد کی نماز کے بعد میں نے احمد کے لیے خاص طور پر دعا کی تھی۔ احمد کے لیے میں نے دعا کر تو دی تھی، لیکن مجھے خود اس بات پر یقین نہیں تھا کہ میری دعا اسے لگے گی بھی یا نہیں۔ تاہم احمد کو جب میں نے یہ بتایا تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا نہ جانے کیوں میرے دل کو اس بات کا یقین ہے کہ اب میری دعا ضرور قبول ہوگی اور اللہ مجھے اولاد سے جلد نوازے گا۔ احمد کے یقین پر میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ صوبیہ جب میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی تو احمد ہی روز اسے لینے کے لیے آتا تھا۔ صوبیہ اکثر میرے پاس زیادہ دیر رک جاتی کیونکہ میرا دل اس کے ساتھ لگا رہتا تھا، اور احمد اس بات کو سمجھتا تھا، اس لیے وہ جان بوجھ کر اسے دیر سے لینے کے لیے آتا تھا۔ میں بڑی خوشی خوشی وہ وقت صوبیہ کے ساتھ گزارتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور ایک دن احمد مٹھائی کا ڈبہ لے کر چلا آیا۔ اس ڈبے کو میں نے حیرانی سے دیکھا اور پوچھا یہ کس خوشی میں ہے؟ تو وہ خوش ہو کر کہنے لگا آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور مجھے ایک ساتھ 4 بیٹوں سے نوازا ہے۔ احمد کی بات سن کر میں سکتے کے عالم میں اسے تکتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد سچ بول رہا ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں خود ایک بانجھ عورت ہوں اور اپنے لیے اتنی دعائیں مانگنے کے باوجود مجھے اولاد نہیں ہوئی، اور پھر احمد کے لیے تو میں نے بس ایک بار دعا مانگی تھی، اور کس طرح اللہ نے میری دعا سن لی۔ میں ابھی تک حیرانی سے یہی سوچ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری یہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ احمد مٹھائی کا ڈبہ دے کر اور صوبیہ کو لے کر چلا گیا، اور میں وہ ڈبہ سامنے رکھے حیرانی سے اسی بات کو سوچ رہی تھی، اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس بات کا یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میں خود اولاد کے لیے تڑپتی تھی، ترستی تھی، لیکن آج میری دعا کی بدولت کسی اور کو اولاد نصیب ہوئی۔ یہ احمد کا یقین تھا، میرا نہیں۔
لیکن اب میں جیسے خود ایک شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر میں اللہ سے شکوہ کر رہی تھی کہ اس نے میرے لیے میری دعا کیوں قبول نہیں کی، لیکن پھر خود پر افسوس ہوا کہ اللہ نے اگر احمد کے لیے میری دعا سن لی ہے تو یہ بھی تو اچھی بات ہے۔ میں نے ساتھ ہی اللہ سے معافی مانگی اور دعا کی کہ سب بے اولادوں کو اولاد سے نواز دے۔ اس واقعے کے بعد احمد کے توسط سے ہی بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ میری دعا سے ہی احمد کے گھر 4 بیٹے ہوئے، اور پھر بہت سے لوگ مجھ سے دعا کروانے کے لیے آتے رہے۔ میں ان کا چہرہ حیرانی سے دیکھتی تھی کیونکہ میں تو خود ایک بانجھ عورت ہوں، لیکن وہ سب اپنی اولاد کے لیے مجھ سے دعا کروانے آتے تھے۔ انہیں میری دعا پر یقین تھا، اسی لیے تو اس طرح چلے آتے تھے۔ تاہم ایک دن احمد آیا۔ اس دن صوبیہ پڑھنے کے لیے نہیں آئی تھی اور مجھے اس کی طرف سے فکر تھی۔ احمد آیا تو میں نے اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ آج تو صوبیہ پڑھنے نہیں آئی۔ تو کہنے لگا، جی میں جانتا ہوں صوبیہ پڑھنے نہیں آئی، میں دراصل آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اب واپس جا رہا ہوں، اب صوبیہ بھی پڑھنے کے لیے نہیں آیا کرے گی۔ احمد نے سر جھکائے ہوئے کچھ اس انداز سے کہا کہ میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ میں نے بے قراری سے اس سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو تم سب؟ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، دراصل آپ ہمارے بارے میں کچھ جانتی نہیں ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور جنات کی دنیا سے یہاں پر آیا ہوں۔ احمد کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں بے یقینی کے عالم میں اسے تکتی رہ گئی۔ تاہم جب میں بولنے کے قابل ہوئی تو اس سے پوچھا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ جنات اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی گزاریں؟ میری بات سن کر احمد کہنے لگا، بالکل ممکن ہے، اور میں اسی لیے یہاں پر آیا تھا۔ میرے اولاد نہیں ہو رہی تھی اور جنات کے طبیب نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں اس طرح اولاد نہیں ہوگی، تم کچھ عرصہ جا کر انسان کی دنیا میں گزارو اور پھر وہاں پر کسی ایسے انسان سے دعا کرواؤ جو بہت نیک اور اچھے دل کا مالک ہو، اور پھر دیکھنا اس کی دعا کے توسط سے تمہیں اولاد ہو جائے گی۔ میں اسی لیے یہاں پر آ گیا تھا، اور جب میں نے صوبیہ کو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا تو تب میں نے آپ کو جاننا شروع کیا۔ صوبیہ اکثر آپ کے بارے میں باتیں کرتی تو میں دلچسپی سے سنتا۔ آپ کے بارے میں جہاں سے بھی سنا اچھا سنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ ایک اچھے دل کی مالک عورت ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے دعا کا کہا تھا، اور دیکھ لیں میری دعا قبول ہوئی۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا۔ احمد نے ساری تفصیل چند منٹوں میں بیان کر دی اور میں حیرانی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد ایک جن زادہ ہے، اور میری دعا کی بدولت احمد کو 4 بیٹے نصیب ہوئے۔ میں اپنے آپ میں بہت حیران تھی، لیکن احمد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب کچھ سچ تھا، اور اس میں کہیں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ احمد کے بعد کافی لوگوں نے مجھ سے اولاد کے لیے دعا کروائی، اور وہ سب کے سب اولاد کی رحمت سے فیض یاب ہوئے۔ میں حیران ہوتی تھی، آخر جو چیز میری قسمت میں نہیں وہ کسی دوسرے کے پاس میری دعاؤں کی بدولت میسر ہے۔ تاہم میں اپنے نصیب پر شکر کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اب تو صوبیہ بھی نہیں آتی تھی کیونکہ وہ اپنے چچا کے ساتھ واپس اپنی دنیا میں چلی گئی تھی۔ میرا صوبیہ سے ملنے کو بہت دل کرتا تھا، لیکن میں وہاں پر جا نہیں سکتی تھی، اسی لیے اسے یاد کر کے روتی رہتی۔ جس طرح میں صوبیہ کو یاد کر کے روتی تھی، وہ بھی وہاں پر میرے لیے پریشان تھی، اور اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ایک دن احمد اور صوبیہ چلے آئے۔ صوبیہ کو سامنے دیکھ کر میں ایک دم بھاگ کر اس کے گلے جا لگی اور اس کا منہ چومنے لگی۔ صوبیہ بھی مجھے سامنے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ احمد کہنے لگا، یہ بہت دنوں سے بیمار ہے اور آپ کے پاس آنے کی ضد کر رہی تھی، اسی لیے میں اسے لے کر آ گیا۔ احمد نے جب مجھے کہا تو مجھے صوبیہ کے بارے میں تشویش ہونے لگی۔ میں نے جب اسے ہاتھ لگا کر دیکھا تو واقعی اسے بخار تھا۔ میں صوبیہ کو بستر پر لیٹا آئی اور کہا، تم کچھ دیر آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو بناتی ہوں، اور احمد سے درخواست کی کہ وہ صوبیہ کو 1-2 دن کے لیے میرے پاس ہی چھوڑ دے۔ احمد پہلے تو تھوڑا جھجک گیا، لیکن پھر خود ہی مان گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب آپ اس کا خیال رکھنا۔ میں نے احمد کی بات سن کر سر ہلا دیا اور اندر صوبیہ کے پاس چلی آئی۔ صوبیہ کے آنے سے میرے گھر میں رونق آ گئی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ یہ 2 دن ہنستے کھیلتے کیسے گزارے
कुछ पता ही नहीं चला। 2 दिन के बाद अहमद आकर सोबिया को अपने साथ वापस ले गया, लेकिन अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि सोबिया फिर चली आई। अहमद का कहना था कि ये फिर से बीमार हो गई है और आपको बहुत याद करती है। वो कुछ शर्मिंदा सा नज़र आ रहा था। ताहम मैंने उसे कहा कि जब भी सोबिया का दिल करे तुम इसे यहाँ पर ले आया करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होती है जब ये मेरे पास आती है। मेरी इस वीरान ज़िंदगी में कुछ लम्हे रौनक के मिल जाते हैं और मैं अपना दिल बहला लेती हूँ। मैंने मोहब्बत से सोबिया को देखते हुए अहमद से कहा तो अहमद ने सर हिला दिया और वहाँ से चला गया। सोबिया मेरे साथ बड़ी खुशी खुशी रहने लगी। 2-3 दिन के बाद अहमद फिर आकर उसे ले गया और मैं दोबारा से उदास हो गई थी। सोबिया बहुत प्यारी बच्ची थी, वो मोहब्बत को तरसी हुई थी। यही वजह थी कि वो अहमद के साथ मेरे पास चली आती, क्योंकि उसे मुझसे मोहब्बत मिलती थी। अहमद की बीवी भी अपने 4 बच्चों के साथ मसरूफ़ रहने लगी थी। इसी वजह से शायद वो सोबिया को पहले जैसा प्यार और मोहब्बत नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से सोबिया बार बार मेरी तरफ लपकती थी और यहाँ पर आकर उसे बहुत अच्छा लगता था। मैं खुद भी सोबिया को बहुत पसंद करती थी और उससे मोहब्बत करती थी। यही वजह थी कि मेरा अपना दिल भी उसके साथ लगा रहता था। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मेरे पास अब भी बच्चे पढ़ने के लिए आते और फिर बहुत से बे औलाद जोड़े दुआ करवाने के लिए भी आते। अहमद के तवस्सुत से बहुत सारे जोड़े मेरे पास दुआ के लिए आए, जो जिन्नात के जोड़े थे और जिनजादे और जिनजादियाँ थीं। वो जब आकर मुझे अहमद के बारे में बताते और दुआ करने का कहते तो न जाने क्यों मुझे अपना आप बड़ा मोतबर सा लगता। मैं बहुत दिल से उनके लिए दुआ करती, बड़ी मोहब्बत से उनके लिए औलाद मांगती और मेरा अल्लाह न जाने किस तरह मेरी सुन लेता और उन्हें औलाद से नवाज देता। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब एक दिन अख्तर और फुप्पी चले आए। उन्हें अपने सामने देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई और दिल ही दिल में इस बात पर खुशी भी हुई कि शायद वो दोनों मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि उनका अंदाज शर्मिंदा शर्मिंदा सा था और वो दोनों मुझसे नज़रें चुराए हुए थे। ताहम वो दोनों मेरे सामने आकर खामोशी से बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। बात का आगाज़ फुप्पी ने ही किया। वो कहने लगी, हम दरअसल यहाँ पर किसी काम से आए हैं। फुप्पी ने बड़े झिझकते हुए मुझे कहा तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई और सवालिया नज़रों से देखा, जबकि बोली कुछ नहीं। वो भी कुछ लम्हे हिम्मत करने के बाद कहने लगी, दरअसल अख्तर की दूसरी बीवी में से भी उसके कोई औलाद नहीं हुई, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अख्तर के लिए दुआ कर दो। हो सकता है कि अल्लाह उसे तुम्हारी दुआ की वजह से औलाद से नवाज दे। मैं तो अपने पोते पोतियों को देखने की हसरत लिए इस दुनिया से गुजर ना जाऊं। फुप्पी ने आखिर में दिल गिरफ्ता होते हुए रोते रोते कहा तो मैं दुख भरी निगाहों से उन दोनों को देखती रह गई, जिन्हें आज भी अगर मेरा ख्याल आया था तो अपने घर की वजह से ही आया था। उन्हें एक बार भी एहसास नहीं था कि वो मेरे साथ कितना जुल्म कर चुके हैं। वो आज भी मुझे लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए आए थे। ताहम मैंने उनकी बात सुनकर सर हिला दिया और कहा कि आप लोग जाएं, मैं दुआ कर दूंगी, अल्लाह ज़रूर करम करेगा। मैंने संजीदगी से कहा और उठकर अंदर आ गई, क्योंकि आंखों में आई हुई नमी मुझसे छुपाई नहीं जा रही थी और मैं अपनी कोई कमज़ोरी उनके आगे जाहिर नहीं करना चाहती थी। अख्तर ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। न जाने वो शर्मिंदा था या फिर उसने मुझे देखना भी गवारा नहीं किया। मैं आज भी उसकी बीवी थी। मैंने उससे तलाक नहीं ली थी, लेकिन जब वो दोनों अपने घर से यहाँ पर आए तो मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे ज़ख्म दोबारा से हरे हो गए थे और वो सब कुछ जहन में नए सिरे से ताज़ा हो गया था। मेरे अब्बा की भी याद सताने लगी, जो अपनी बहन पर अंधा यकीन रखने की वजह से इतना बड़ा धोखा खा गए। वो सारी रात मैंने जागकर गुजारी और मुझ पर तरह तरह के अजाब उतरते रहे। ताहम मैंने तहज्जुद पढ़कर अख्तर के लिए बहुत दिल से दुआ मांगी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो साहिबे औलाद हो और उसे भी अपनी औलाद का दुख इसी तरह महसूस हो जैसे मेरे अब्बा ने अपनी औलाद का दुख महसूस किया था, और इसी दुख में वो दुनिया से गुजर गए। अख्तर के लिए बहुत दिल से दुआ मांगने के बाद मैं अब बहुत मुतमईन थी, और फिर कुछ अरसे बाद ही मुझे मालूम हुआ कि वो औरत हामिला है जो अख्तर की बीवी है। मेरे दिल में एक टीस ज़रूर उठी थी, लेकिन फिर मैं मुतमईन हो गई, और वो इत्मीनान इसी बात का था
کہ میری دعا کے ساتھ ہی اسے اپنی اولاد مل گئی تھی، تاہم دل کا ملال کم نہیں ہو رہا تھا۔ اور اب تو کافی دن ہو گئے تھے صوبیہ بھی نہیں آئی تھی۔ میں بڑی اداس اور آزردہ سی بیٹھی رہتی کہ ایک دن احمد چلا آیا اور اس کے ساتھ صوبیہ بھی تھی۔ احمد کہنے لگا کہ میں صوبیہ کو آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے چھوڑنے آیا ہوں، یہ وہاں پر اب نہیں رہنا چاہتی ہے، یہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ میں نے گھر میں جب یہ بات کہی تو میری اماں اس بات کے لیے مانی نہیں تھی، لیکن پھر صوبیہ کے خیال سے وہ مان گئی، اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنے پاس رکھیں، اس کی پرورش کریں۔ احمد کی بات سن کر میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد صوبیہ کو میرے پاس چھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتی رہ گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ احمد کو صوبیہ بہت پیاری ہے، اور اب جب کہ وہ اسے چھوڑنے کے لیے آیا ہے تو یقیناً صوبیہ نے اس سے بہت زیادہ ضد کی ہوگی، اسی وجہ سے وہ اسے یہاں پر چھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ تاہم جو بھی بات ہو، صوبیہ اب میرے پاس آ گئی تھی اور وہ یہاں پر رہنے لگی تھی۔ صوبیہ کے آنے سے میرا گھر کھل اٹھا تھا اور میں بہت خوش تھی۔ صوبیہ کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ احمد نے صوبیہ مجھے دے کر میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا، اور میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ احمد کبھی کبھار آ کر صوبیہ سے مل جاتا اور میرا بہت شکریہ ادا کرتا کہ میں صوبیہ کا اتنا خیال رکھتی ہوں، جبکہ میں تو خود صوبیہ سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لیے میں اسے خود سے الگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک بار احمد آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں صوبیہ کے حصے کی جتنی بھی جائیداد ہے وہ سب اس کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ہی رہے اور آپ ہی اس کی شادی کریں۔ احمد کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ کہنے لگا، بالکل ممکن ہے، صوبیہ بھی آپ کی بیٹی بن کر یہاں پر رہے گی، اور آپ اسی طرح اس کی پرورش کریں تاکہ وہ آپ جیسی عادات کی مالک بنے۔ احمد نے مجھے کہا تو میں اسے دیکھتی رہ گئی، اور یوں احمد صوبیہ کے حصے کی کافی ساری جائیداد اور دولت میرے حوالے کر گیا۔ میں بہت حیران تھی کہ ایک اجنبی شخص مجھ پر کیسے اتنا بھروسہ کر سکتا ہے، جبکہ میرے اپنوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ احمد تو ایک اجنبی تھا، ایک جن زادہ تھا، پھر اسے آخر کیسے مجھ پر اتنا یقین تھا کہ وہ اپنی جان سے پیاری بھتیجی اور اس کی ساری جائیداد میرے نام کر گیا؟ میں بہت حیران تھی، لیکن احمد کے خلوص کو سمجھتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ اس کی بے پناہ محبت ہے، اسی لیے تو وہ پہلے ہی ساری جائیداد میرے حوالے کر گیا۔ صوبیہ کی جائیداد آنے سے میرے گھر میں خوشحالی اور بڑھ گئی تھی۔ پہلے تو میں بمشکل ہی اپنا گزارا کر رہی تھی، لیکن احمد نے جب وہ جائیداد میرے حوالے کی تو پھر صوبیہ کا خرچہ اسی میں سے آنے لگا، اور یوں ہمارے گھر کے حالات ایک دم بہت بدل گئے تھے۔ نہ جانے کس طرح اختر اور پھپھی کو اس بات کی خبر ہو گئی، اور وہ دونوں جیسے ٹوہ لینے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر ہر چیز کو دیکھا، اور پھر صوبیہ کی طرف دیکھ کر مجھے کہنے لگے، ارے یہ بچی کون ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ کیا تم نے شادی کر لی ہے جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم اختر کے نکاح میں ہو؟ تو پھر یہ کون ہے؟ پھپھی نے ایک دم ٹوہ لینے والے انداز میں اتنے سوال کر دیے کہ میں حیرانی سے ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ مجھے تو ان کی آمد کا مقصد ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کجا کہ وہ آ کر مجھ سے اس طرح کے سوال کریں، اور یہی بات میں نے ان سے کہہ بھی دی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں پر آ کر میری ٹوہ لینے کی، جبکہ آپ کو اچھی طرح معلوم بھی ہے کہ میں یہاں پر اکیلی رہتی ہوں۔ یہ بچی میری بیٹی ہے، میں نے اسے اپنی بیٹی بنایا ہے، اور اب یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ میں نے پھپھی سے کہا تو وہ جیسے برا ہی منا گئی اور کہنے لگی، ہمیں کیا معلوم کون سی لڑکی ہے کون سی نہیں، جانے تم نے کہاں منہ کالا کیا ہے جو یہ بچی لیے بیٹھی ہو، ہمیں کیا معلوم۔ پھپھی نے ایک دم ہاتھ نچا کر چمکتے ہوئے کہا، تو میں گہرے دکھ سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پھپھی اب اتنے عرصے کے بعد مجھ پر یہ الزام لگانے کے لیے آئی ہیں۔ میں ایک دم غصے میں اٹھی اور انہیں گھر سے نکل جانے کے لیے کہا۔ مجھے ان پر شدید غصہ آ رہا تھا، جبکہ پھپھی کے اوپر تو اس بات کا الٹا ہی اثر ہوا، اور وہ اختر سے کہنے لگی کہ دیکھ رہا ہے تو آخر اس نے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے یہ اتنا دھن دولت جمع کر لی ہے، اور پھر اب نہ جانے یہ بچی کون ہے جسے یہ اپنی بیٹی کہہ رہی ہے۔ مجھے تو دال میں ضرور کچھ کالا لگتا ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر اختر ایک دم غصے میں آ گیا اور آگے بڑھ کر جیسے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا کہ اتنے میں صوبیہ آگے بڑھی اور اس نے اختر کا ہاتھ زور سے تھام لیا۔
اختر کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ وہ صوبیہ کو دھکا دے کر پیچھے گرانا چاہتا تھا، لیکن اس نے جتنا بھی زور لگایا صوبیہ کو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا پایا تھا۔ وہ حیرانی سے صوبیہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی کیوں نہیں ہلی۔ اور پھر میں نے اختر کی حالت سے لطف اٹھاتے ہوئے اسے کہا کہ یہ صوبیہ ہے اور یہ جنات کی بچی ہے، یہ ایک جن زادی ہے اور یہاں پر میرے پاس ہی رہتی ہے۔ یہ پہلے بھی میرے پاس ہی تھی اور اب مجھ سے محبت کرنے کے باعث یہ مستقل میرے پاس آ گئی ہے۔ نہ جانے تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ پائے۔ ہمیشہ تم نے مجھے غلط سمجھا۔ میں نے اپنے باپ کی خاطر تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، لیکن تم نے اپنی ماں کے پیچھے رکھ کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور دوسری شادی رچا کر بیٹھ گئے۔ کیا ملا تمہیں دوسری شادی کر کے؟ پھر بھی تمہارے نصیب میں اولاد نہیں تھی، اور جب اولاد ملی بھی تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ بھی میری دعا سے ملی۔ میں نے جیسے اختر کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی تو وہ چپ چاپ میرا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر جیسے چند قدم پیچھے ہٹ گیا اور اپنی ماں کی طرف گہری دکھ بھری نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگا، میں تمہیں یوں واپس نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم اپنے ابا کی وجہ سے اس رشتے پر رضامند ہوئی تھی۔ میں خود بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب تم نے خود واپسی کی ضد پکڑ لی تو میں بھی مجبور ہو گیا اور غصے میں آ گیا۔ اسی لیے تمہاری ضد میں آ کر میں نے اس عورت سے شادی کر لی جس کی طرف سے مجھے ایک دن بھی سکون کا سانس نہیں ملا۔ میں جانتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہارے ماں باپ اس دنیا سے رخ موڑ گئے، لیکن اب بھی وقت کو واپس بدلا تو نہیں جا سکتا، تاہم آنے والے وقت کو بہتر ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے گھر ابھی لے جاتا ہوں، میرا گھر اپنے وجود سے آباد کر دو۔ اختر نے یہ کہتے ہوئے بڑی امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا، جبکہ مجھے اس کی بات پر 1% بھی یقین نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے فوراً انکار کر دیا اور اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، تم یہاں سے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ میری زندگی میں صوبیہ ہے، میں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور میں اب اس کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اختر کو تو میں نے صاف صاف منع کر دیا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد میرے دل میں گہرا ملال اتر آیا۔ اختر کے ساتھ گزارا ہوا کچھ وقت مجھے یاد آنے لگا۔ بے شک وہ کچھ وقت مختصر تھا، لیکن جتنا بھی تھا محبت بھرا تھا، اور میرے دل سے کبھی اس اچھے وقت کی یادیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں اب صوبیہ میں اپنا دل لگا چکی تھی اور دل سے اسے اپنی بیٹی مان کر میں نے اب اس کی پڑھائی پر اور تربیت پر خاص طور پر توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ مجھے کبھی یہ لگا ہی نہیں تھا کہ صوبیہ ایک جن زادی ہے اور میری بیٹی نہیں ہے۔ میں اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھ کر ہی پالتی رہی اور اس کی پرورش کی۔ صوبیہ بھی بہت فرما بردار اور محبت کرنے والی بچی تھی، اسی لیے اپنی عادت اور پیار کی بدولت وہ مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ صوبیہ اب جوان ہو گئی تھی اور میں اب بڑھاپے کی طرف مائل تھی۔ مجھے اب صوبیہ کی شادی کی فکر تھی۔ احمد ویسے تو صوبیہ کا حق مجھے دے چکا تھا، لیکن پھر بھی میں احمد کے بغیر یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے ایک دن احمد کو بلوا لیا اور جیسے ہی وہ آیا میں نے اس کے ساتھ صوبیہ کی شادی کا مشورہ کیا تو احمد کہنے لگا کہ صوبیہ آپ کی بیٹی ہے، آپ نے ہی اس کی شادی کرنی ہے، جس طرح آپ چاہیں گی ویسا ہی کریں۔ احمد کے اتنا مان دینے پر میں خوش ہو گئی، تاہم صوبیہ کے سگے رشتہ دار تو وہی تھے نا، اسی لیے مجھے مشورہ کرنا ہی پڑنا تھا، اور میں نے جلد ہی ایک مناسب سا رشتہ دیکھ کر صوبیہ کی شادی طے کر دی۔ اب کی بار بھی احمد نے بہت تعاون کیا اور صوبیہ کے لیے بہت سامان خرید کر بھیج دیا۔ حالانکہ اب تو صوبیہ کا حق بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی احمد نے صوبیہ کا بہت دھیان کیا۔ احمد کی اتنی محبت پر میں حیران ہوتی تھی، اور تب صوبیہ کی شادی کے موقع پر ہی میں نے احمد کے ان 4 بیٹوں کو دیکھا۔ وہ ماشاءاللہ اب جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھ چکے تھے اور 4 ایک جیسے بہت خوبصورت تھے۔ ان کو دیکھ کر بے ساختہ میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلی۔ احمد نے جب مجھے ان سے ملوایا اور ان بچوں کو یہ بتایا کہ میری دعا کی بدولت احمد کے گھر وہ 4 پیدا ہوئے تو وہ 4 بہت حیران ہوئے اور بڑی محبت کے ساتھ مجھ سے ملے۔ آج صوبیہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی اور میں یہاں پر اس خالی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تاہم جب میں سوچتی ہوں کہ میری دعا سے کتنے بے اولاد جوڑوں کو اولاد ملی
اور خود مجھے بھی صوبیہ جیسی محبت کرنے والی بیٹی ملی تو دل اطمینان سے بھر جاتا ہے کہ ایک کمی کی وجہ سے میری زندگی ادھوری نہیں رہی، بلکہ اللہ نے میرے نصیب میں بھی ایک اولاد کا ساتھ لکھ دیا تھا جسے میں نے اپنی حد تک اچھی طرح نبھایا تھا۔ صوبیہ کبھی کبھار ملنے کے لیے آ جاتی ہے۔ وہ اس گھر کو اپنا میکا سمجھتی ہے اور میں ہمیشہ اسے اسی طرح عزت اور محبت دیتی ہوں جیسے ایک شادی شدہ بیٹی کو گھر آنے پر ملتی ہے۔ صوبیہ بھی اس محبت اور عزت کی عادی تھی۔ اس کا شوہر بھی میری بہت عزت کرتا تھا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ صوبیہ میری سگی بیٹی نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ مجھے ایک ماں کی طرح ہی احترام دیتا رہا، اور میں صوبیہ کی طرف دیکھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کرتی تھی جس نے بر وقت صوبیہ کو میرے پاس بھیج دیا، اور یوں میری ویران زندگی میں ایک خوشیوں بھری تبدیلی آ گئی۔ اپنی زندگی کے تجربے سے میں نے یہی سیکھا تھا کہ انسان جتنے بھی دوست ہوں، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوں، ان کی نسبت جنات بہت محبت کرنے والے اور احساس کرنے والے ہوتے ہیں۔ احمد نے جس طرح میرے ذہن اور دل کو ایک مثبت انداز میں سوچنے پر لگایا، اور پھر جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھتے ہوئے اپنی جان سے پیاری بچی کو میرے حوالے کر گیا، میں آج سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں کہ آخر قدرت نے کس طرح میری تنہائی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اگر جو صوبیہ بھی میری زندگی میں نہ ہوتی تو نہ جانے میں کیا کرتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔